من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في مقام آخر: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور میری آواز سننے والی میری ماں اور بہن، اس حقیقت سے ہمارا اچھی طرح باخبر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو زندگی عطا کی ہے اور حیات بخشی ہے، یہ دنیاوی زندگی یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا کو، ہماری اور آپ کی زندگی کو ثبات حاصل نہیں، دوام حاصل نہیں، یعنی یہ دنیا اور ہماری اور آپ کی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، ختم ہو جانے والی ہے۔ اور اس کا مشاہدہ ہم اور آپ روزانہ اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ بڑے سے بڑا انسان جو اس دنیا کے اندر آتا ہے، اپنی متعینہ زندگی گزار کر وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اس جانے والے کے سامنے اس کے بہت سارے قریبی ہوتے ہیں، رشتے دار ہوتے ہیں، اپنے پرائے ہوتے ہیں، بال بچے ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، بیوی ہوتی ہے، شوہر ہوتا ہے، لیکن کوئی اس جانے والے کو روک نہیں پاتا اور وہ اپنی آخری منزل کو پہنچ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں،
ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے ایک دوسری دنیا بنائی ہے۔ اس دنیاوی زندگی کے علاوہ ایک اور بھی زندگی ہے، جس زندگی کو ہم اور آپ آخرت کی زندگی سے جانتے ہیں۔ اور آخرت کی جو زندگی ہوگی وہ دنیا کی طرح ختم ہونے والی نہیں ہوگی۔ دنیا کی طرح ایسا نہیں کہ اس کو فنا ہو جائے، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ایک مرتبہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، چلا گیا، وہ دوبارہ کبھی اس دنیا کے اندر نہیں آتا ہے۔ اور اس دنیا میں جانے والے لوگوں کے پاس اس دنیا کا کوئی بھی سامان نہیں جاتا، کچھ بھی لے کر نہیں جاتا ہے۔ جیسا اس دنیا کے اندر خالی ہاتھ آیا ہوا ہوتا ہے، اسی طرح وہ انسان آخرت میں پہنچ جاتا ہے، قبر میں لٹا دیا جاتا ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی چیز جاتی ہے اور ہم اور آپ اگر کوئی چیز چھوڑ کر آتے ہیں اور اس کے حوالے کرتے ہیں، میرے بھائیوں، وہ چیز، وہ قیمتی سرمایہ، وہ قیمتی دولت اور بہترین اثاثہ وہ مرنے والے کے اعمال کا ہوتا ہے، اس کے اچھے برے اعمال کا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو وہ آخرت میں عیش و آرام کی زندگی گزارتا ہے، فرحت و انبساط کی زندگی گزارتا ہے، یا یہ کہ اگر اس کے اعمال اچھے نہیں ہوتے ہیں تو وہ شخص، جیسا کہ قرآن و حدیث کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے۔ اس کی پریشانی کا سلسلہ قبر سے شروع ہو جاتا ہے، آخرت تک باقی رہتا ہے، قیامت تک باقی رہے گا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کا فیصلہ فرما دے گا۔ میرے بھائیوں، یہ ایسے حقائق ہیں جنہیں جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور ایک مسلمان کا اس بات پر پختہ یقین ہوتا ہے، عقیدہ ہوتا ہے کہ مرنا ہے، موت آئے گی، ہمیں جانا ہے، اور اللہ نے یہ جو زندگی عطا کی ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے دی ہے، نیک اعمال کو جمع کرنے کے لیے دی ہے، صوم و صلاۃ کی پابندی کے لیے دی ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے دی ہے، حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے دی ہے۔ اس لیے کہ ایک پکا سچا مسلمان ہوتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی ہو، وہ ہمیشہ اس بات میں رہتا ہے، اس فراق میں رہتا ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو وہ کتاب و سنت کا آئینہ دار ہو، قرآن اور حدیث کے مطابق ہو۔ ہم ایسا کوئی بھی کام نہ کریں جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہو، یا ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا ہو۔ ان چیزوں کو ہمیشہ ہمیں اور آپ کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ شیطان کا کام ہے، شیطان آتا ہے، جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے، عبادت گزار ہوتا ہے، تقوی شعار ہوتا ہے، اللہ کا ڈر اور خوف رکھنے والا ہوتا ہے، اسی قدر اس کے پاس شیطان زیادہ آتا ہے اور اس کو رلاتا ہے، دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے، اللہ سے غافل کرنے کی کوشش کرتا ہے، سو
کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ثابت قدم رکھتا ہے اور اس کے قدم کو گاڑ دیتا ہے. یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں، جن کے سینے میں اور دل و دماغ میں صحیح ایمان ہوتا ہے، صحیح اسلام ہوتا ہے، برائے نام نہیں کہ نام رکھ لیا مسلمانوں والا تو ہم مسلمان ہو گئے. مسلمان گھرانے میں اگر ہماری پیدائش ہو گئی تو ہم مسلمان ہو گئے. بلکہ اسلام کے احکام و مسائل سے کچھ لینا دینا نہیں. ہماری زندگی چاہے جیسی ہو جیسے گزرے، کوئی مطلب میرے بھائی ہمیں نہیں ہوتا ہے. ایسے لوگ لغوی اعتبار سے، آپ کہہ لیجیے خاندانی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے مسلمان ہو سکتے ہیں، لیکن اسلام نے جو کرائٹیریا بنایا ہے اور اسلام نے جو معیار بنایا ہے صحیح مسلمان کا اور صحیح مومن ہونے کا، میرے بھائیوں، کتاب و سنت سے دور رہنے والے لوگ کبھی صحیح معنوں میں مسلمان قرار نہیں دیے جا سکتے. اللہ تعالیٰ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے پکی بات کے ذریعے فی الحیات دنیا اور فی الآخرہ. اور اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو سہارا دیتا ہے اور ثابت قدمی اسے نصیب ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. اللہ سے قریب رہنے والا انسان کبھی اللہ تعالیٰ اس کو محروم نہیں کرتا ہے. دنیا کے اندر بھی اسے عزت ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی اسے عزت ملتی ہے. دنیا کی سرخروئی بھی وہ حاصل کرتا ہے، آخرت کی سرخروئی بھی حاصل کرتا ہے. دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب اور کامیاب ہوتا ہے. اور ایسے لوگ کتاب و سنت کے پابند لوگ آخرت میں بھی سرخروب ہوں گے، کامیاب ہوں گے اور خوش و خرم اور عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے. میرے بھائیوں، آگے اللہ تعالیٰ نے کہا وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. اہل ایمان کے علاوہ اہل ایمان کے برعکس وہ لوگ جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں، جو ظالم ہیں، اللہ کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ ظلم کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بجاوری نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے ان کاموں کو ہم اور آپ نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے ہمیں اور آپ کو روکا ہے ان کاموں سے ہم نہ رکیں.
ایک اور